हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अलीगढ़ में कॉलेज बनाया उसकी बुनियाद किसने रखी और किस सन में रखी? तो आज हम आपको इस वीडियो में इस बारे में डिटेल से बताएंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अलीगढ़ में कॉलेज बनाया इसकी बुनियाद किसने रखी और किस सन में रखी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान जुलाई 1876 ईस्वी में रिटायर होकर अलीगढ़ आ गए। सर सैयद अहमद ख़ान रिटायर होकर के अलीगढ़ क्यों आए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्योंकि जो उनका तालीमी मिशन जो कॉलेज बनाने का मिशन था उसे पूरा करने के लिए, पूरी लगन के साथ पूरा करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान रिटायर होकर के अलीगढ़ आए थे। सर सैयद के अलीगढ़ आने से क़यामी कॉलेज की मुहिम तेज़ हो गई। जो कॉलेज वो कायम करना चाहते थे उसकी मुहिम तेज़ हो गई। तामीरात की रफ्तार बढ़ गई और सर सैयद इमारतों की तामीर की निगरानी पर कमर बस्ता हो गए। सर सैयद अहमद का इमारत की तामीर पर कमर बस्ता हो गए। किस तरीके से कमर बस्ता हुई इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सुबह सवेरे जल्दी उठ करके सर सैयद अहमद ख़ान इमारतों के दाग बेल बूटे डलवाते, बुनियादें खुदवाते, मेमारों और संग तराशों को दिन भर धूप में खड़े होकर के हिदायत देते। मेमार यानी मिस्त्रियों को और संग मतलब होता है पत्थरों को तराशने वालों को हिदायत देते थे, डायरेक्शन देते थे दिन भर धूप में खड़े होकर के। और यहाँ तक कि शाम को मजदूरी भी खुद ही बांटती थी मज़दूरों को। ज़्यादा उजलत इसलिए थी, उजलत मतलब होता है जल्दी, ज़्यादा जल्दी इसलिए थी कि मदरसे के जो स्टूडेंट्स थे 1877 ईस्वी में वो 10वीं क्लास से फ़ारिग होने वाले थे, 10वीं क्लास पास करने वाली थी। और ज़रूरी था कि नए तालीमी साल से 11वीं जमात शुरू हो। कॉलेज के लिए एक मरकज़ी हॉल तामीर करने का उनका प्रोग्राम था। मरकज़ी यानी कि सेंटर हॉल तामीर करने का उनका प्रोग्राम था। इसका संगे बुनियाद रखने के लिए किसी नामवर हस्ती की तलाश थी उन्हें इसका संगे बुनियाद, इसकी बुनियाद रखने के लिए किसी नामवर हस्ती की तलाश क्यों थी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्योंकि इसका संगे बुनियाद दरअसल कॉलेज का संगे बुनियाद था। एक्चुअल में जो था वो कॉलेज की ही बुनियाद थी ये। तो इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने लॉर्ड नॉर्थब्रोक से इसकी दरख्वास्त की, फिर सर जॉन स्ट्रैची से, मगर दोनों ही इस काम के लिए वक्त नहीं निकाल पाए थे। तो आखिरकार सर सैयद अहमद ख़ान ने लॉर्ड लिटन वाइसराय गवर्नर जनरल केसर हिंद इसके लिए आमादा हो गए। यानी कि जो केसर हिंद थे लॉर्ड लिटन, उनको केसर हिंद क्यों कहा जाता है? केसर मतलब होता है मुल्क का एक महान आदमी, एक महान शख्स। तो वो हिंदुस्तान के लिए एक महान शख्स थे, एक महान शख्सियत थी, इसलिए इनको केसर हिंद कहा जाता है। तो वो इस काम के लिए राजी हो गए। अलीगढ़ में इनके इस्तकबाल की ज़बरदस्त तैयारियां होने लगी। तो आप बता सकते हो ये किस सन में आए थे अलीगढ़ कॉलेज की तामीर के लिए? तो हम आपको बताते हैं वो किस सन में आए थे। लॉर्ड लिटन और लेडी लिटन 8 जनवरी 1877 ईस्वी को अपनी स्पेशल ट्रेन में पटियाला से चलकर सुबह 9 बजे अलीगढ़ पहुँचे। तो ये 8 जनवरी 1877 ईस्वी को आए थे अलीगढ़ कॉलेज की तामीर के लिए। तो इनके शान शान खैर मक़दम हुआ। स्टेशन से वो सीधे सर सैयद के मकान पर तशरीफ़ ले गए और बहुत से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ नाश्ता किया और वहाँ से स्कूल गए। सेकंड मास्टर बोलाचंद चक्रवर्ती और दीगर असातिज़ा मतलब होता है टीचर्स से इनका तारुफ़ यानी कि इनकी मुलाकात हुई। और वहाँ से इन्हें जुलूस की शक्ल में उस शानदार शामियाने में ले जाया गया जो इस तकरीब के लिए सेट किया गया था। तो फिर क्या होता है, शामियाने के सदर दरवाज़े पर 18 अहम
شخصیتوں نے جن میں کالج کمیٹی کے اراکین، ضلع کے حکام اور روشا شامل تھیں۔ اس مہمان گرامی کو خوش آمدید کہا انہوں نے، اور بالکل شاہی دربار سا ایسا لگ رہا تھا کہ شاہی دربار کا سا سما ہو۔ جن خوش نصیبوں نے یہ شاندار منظر دیکھا وہ اسے ساری زندگی بھلا نہیں سکے۔ اس طریقے کا یہ ماحول ہو گیا تھا، بہت شاندار ماحول ہو گیا تھا۔ اور سر سید احمد خان کے جو بیٹے تھے سید محمود، انہوں نے تقریر کی اور تقریر میں کالج کے اعزاز و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ اس کالج میں کون کون ٹیچر ہوگا اور کیا کیا بینیفٹ ہوگا اس کالج کا اسٹوڈینٹس کے لیے، تو کس طریقے سے پڑھایا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں اپنی تقریر میں، اور تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ تعاون یعنی مدد کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ لارڈ لیٹن اور لیڈی لیٹن کی خدمت میں پرزور الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا تھا کہ انہوں نے تشریف آوری کی زحمت کی، انہوں نے آنے کی زحمت کی۔ اس لیے لارڈ لیٹن نے جوابی تقریر میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے قیام کو ہندوستان کی ترقی میں ایک عہد آفریں کارنامہ قرار دیا اور کہا کہ اس ادارے کی تعمیر میں مستقبل کی تابناکیاں مضمر ہیں۔ مطلب جو آنے والے ٹائم کی تابناکیاں مطلب ہوتا ہے روشنیاں، مضمر مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی ہیں، تو آنے والے ٹائم کی، آنے والے وقت کی اس میں روشنیاں چھپی ہوئی ہیں، انہوں نے ایسا کہا اس کالج کے لیے۔ اور سر سید احمد خان نے تقریب میں سر جان اسٹریچی کا ذکر بڑی احسان مندی کے ساتھ کیا۔ انہوں نے سر جان اسٹریچی کا ذکر بڑی احسان مندی کے ساتھ کیوں کیا تھا اپنی تقریر میں سر سید احمد خان نے؟ انہوں نے کہا کہ ان کی معاونت حاصل نہ ہوتی تو یہ کالج قائم نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے مدد کی تھی ان کی، سر سید احمد خان کی، اس کالج کے لیے۔ ان کی یہ خاص رائے تھی کہ کالج میں ایک ایسا ہال ہو جہاں ہر طرح کے تعلیمی اور تہذیبی تقریبات منعقد ہوں، جہاں پر ہر طریقے کے پروگرام ہوں، ایسا ہال ہونا چاہیے۔ سر جان اسٹریچی نے ایسا کہا، اور پھر سر سید احمد خان نے سر جان اسٹریچی کے احسان کا اعتراف کرنے کے لیے کالج کمیٹی نے اس ہال کا نام اسٹریچی ہال رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی پھر مہمان گرامی سے سنگ بنیاد رکھنے کی درخواست کی انہوں نے۔ تو سر سید احمد خان کا یہ سارا، تو پھر جو حالی تھے، حالی نے کس طریقے سے بتایا ہے کہ جو رسم ہوئی تھی بنیاد کی وہ کس طریقے سے ہوئی تھی، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حالی نے بتایا ہے کہ رسم جو ہوئی تھی بنیاد رکھنے کی وہ یورپی قاعدے کے مطابق ادا ہوئی تھی۔ اسٹریچی ہال میں بنیاد کے قریب جس جگہ سنگ مرمر کا کتبہ لگا ہوا ہے ٹھیک اسی جگہ بنیاد کھودی گئی تھی۔ ایک کاغذ جس پر قیام کالج کی مختصر تاریخ فارسی اور انگریزی میں لکھی گئی تھی لپیٹ کر ایک بوتل میں رکھ دیا گیا تھا، اور اس بوتل کو سرب مہر کر دیا گیا۔ سرب مہر مطلب ہوتا ہے سیل بند کر دیا گیا تھا۔ وائس رائے نے اس بوتل کو چاندی سونے کے سکوں کے ساتھ بنیاد میں رکھ دیا تھا، بنیاد کے جوف میں رکھ دیا، یعنی کہ بنیاد کے اندر رکھ دیا تھا، اور اسے دھاتو کی ایک پلیٹ سے ڈھک دیا تھا۔ اس پلیٹ پر بھی کالج کے قیام کی مختصر تاریخ کند کی گئی یعنی کہ اس میں تراشی گئی تھی کچھ تاریخ کالج کی۔ پھر اس کے بعد ایگزیکٹو انجینئر مسٹر نوائس کی نگرانی میں سنگ بنیاد کو، جو بنیاد کا پتھر تھا، نیو کا پتھر تھا، اس کو جنجیر کی مدد سے بنیاد کے اندر اتار دیا گیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہو اس پتھر کا وزن کتنا تھا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس پتھر کا وزن 30 من تھا، 30 من کا پتھر تھا یہ۔ وائس رائے نے چاندی کی ہتھوڑی سے دم دم کی 3 بار سنگ بنیاد پر ضرب لگائی، ضرب مطلب چوٹ لگائی، اور اونچی آواز میں کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ سنگ بنیاد کو بحسن خوبی نصب کر دیا گیا ہے۔ اس تقریب کے بعد سر سید احمد خان نے کس طرح
ان کا شکریہ ادا کیا لارڈ لیٹن کا، اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ سر سید نے اعلان کیا کہ کالج کی مرکزی لائبریری کا نام وائس رائے کے نامی پر لیٹن لائبریری رکھا جائے گا، اور لیٹن خود ایک ادبی شخصیت اور متعدد کتابوں کے مصنف تھے، انہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی تھیں لارڈ لیٹن نے۔ اس تجویز پر انہوں نے جذبۂ تشکر کا اظہار کیا، شکریہ ادا کا اظہار کیا اور کہا اس سے زیادہ عزت افزائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں، یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ میرے نام پر ایک لائبریری کا نام رکھا جائے گا، اس لائبریری کا نام رکھا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ لائبریری وہ مقام ہے جہاں دنیا کے معزز، خیرخواہ، عظیم، دانشور یعنی کہ عقلمند لوگ جنہوں نے ابدی عمر پائی ہے، قیامت تک اپنی کتابوں کی شکل میں موجود رہے ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کے ذریعے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو لائبریری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کی کتابوں کے ذریعے وہ زندہ رہتے ہیں، وہ ایسی جگہ ہے۔ تو یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا جو عزت مجھے عطا کی گئی ہے میں اسے اپنی خوش نصیبی خیال کرتا ہوں، انہوں نے کہا۔ تو یہ پروگرام ختم ہونے کے فوراً بعد لارڈ لیٹن اور لیڈی لیٹن اپنی اسپیشل ٹرین کے ذریعے آگرہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور روانگی سے پہلے لارڈ لیٹن نے اپنی تصویر اور کئی تصانیف بطور یادگار سر سید کو پیش کیں۔ تو اس طریقے سے لارڈ لیٹن نے اس کالج کا، علی گڑھ کالج کی نیو رکھی تھی، اور 1877 میں یہ نیو رکھی گئی تھی۔ تو اس طریقے سے کالج کی نیو رکھی اور کالج قائم ہوا۔ تو اسی طریقے کی ہم اور بھی بہت ساری ویڈیوز لائیں گے، پلیز آپ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔